الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب بے شمار تعریفات اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. محترم حضرات، اسلامی بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا تعلق منشیات کے حرمت پر ہے. نشہ آور چیزوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یقیناً جوا اور شراب اور استھان کے جہاں بت وغیرہ نصب ہوتے ہیں اس کے کھانے اور پانسا کے تیر جسے اہل عرب استعمال کرتے تھے مکہ والے، کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا تو تیر رکھا رہتا تھا کافی تعداد میں، تو اس کو اٹھا کر اوپر پھینکتے. اگر وہ داہنے طرف تیر گرتا تب تو کام اچھا سمجھتے کہ یہ سعادت مند ہوگا، اور اگر بائیں طرف تو بدشگونی لیتے تھے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوگا. سعد و نحس کا سلسلہ اس کے ذریعہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان،
بہت گندے کام ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان تمام برے گندے کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان کا نام اللہ نے اس لیے لیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کے پاس انسان کو بھٹکانے کے لیے، راہ حق سے دور کرنے کے لیے بہت ہتھ کنڈے ہیں۔ اچھے اچھے صوفیاء، علماء، عوام و خواص اس کے دام تزویر میں، اس کے دام فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شیطانی کام عمل میں آ جاتا ہے، نہیں سمجھ پاتے۔ برادران اسلام، اللہ نے کہا، ارشاد کیا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر کہیں شیطانی جال میں تم پھنسے رہے، یہ پاسا کے تیر، یہ بت جو نصب ہیں، ان کے اوپر کے چڑھاوے یا ان کی عبادت، اور شراب اور جوا، تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اور شیطان تو پورا ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوا کے ذریعہ عداوت ڈال دے، دشمنی پیدا کرا دے۔ شراب پینے کے بعد شرابی جب اکٹھا ہوتے ہیں تو کتنی مار ہوتی ہے آپس میں، کتنے گالی گلوچ ہوتی ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے، جو ذکر الہی کا بہترین اور پاکیزہ ذریعہ ہے، اس سے تم کو روک دے۔ وہ ظاہر بات ہے، جب آپ شراب کے دل دادہ ہو جائیں گے، شراب کے آپ رسیا ہو جائیں گے، تو آپ کو نماز کب جوا کھیلنے کے آپ رسیا ہو جائیں گے تو آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور نماز کے کام سے۔ آپ کو قطعاً نہیں یاد آئے گا، کیونکہ آپ تو مست ہیں کسی اور چیز میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو، اس سے رکنے والے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ مطلب تم باز آ جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ، یہ شراب، جوا انسانی زندگی کے لیے بہت تباہ کن ہے، اس کے بارے میں اے اللہ تو واضح دلیل نازل فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ شخصیت ہے کہ ان کے 8 باتوں پر قرآن نازل ہوا۔ 8 ایسی باتیں تھیں جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ آپ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں۔ یہ ان کی تمنا ہے، آرزو ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ فکر ہے۔ اللہ نے اتارا دیر یا سویر، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ امام اسی طرف کھڑا ہوتا ہے کعبہ میں۔ اور بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اے اللہ کے رسول اے اللہ تعالیٰ، ایسا واضح حکم نازل فرما یہ شراب کے بارے میں جس سے مال، جان، اخلاق، عادات سب تباہ ہیں اس کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو پوری کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شیطانی کام ہے، جوا، شراب، پاسا کے تیر اور بتوں کا چڑھاوا یا بتوں کی عبادت۔ فاجتنبوہ، تم سے بچو، دور رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ آج
پوری دنیا اس گندے عمل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، لپیٹ میں چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میں بات واضح کروں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسانی فطرت، اسلام انسانی فطرت کی ایک آواز ہے۔ اگر خیر ہمیشہ خیر رہا ہے تو خیر کی قدر ہمیشہ رہی ہے۔ یہ محبت ہے، یہ دوستی ہے، غربا مساکین کا تعاون ہے، یہ بیوہ یتامہ کا تعاون ہے، فیاضی ہے، راست بازی ہے، صداقت و سچائی ہے۔ ہمیشہ اس کی قدر رہی ہے سماج میں، معاشرے میں۔ اور جھوٹ فریب، دجل و دغا اور قتل و غارت گری، زنا و شراب نوشی اور دھوکہ دھڑی، یہ سب ہمیشہ یہ بدترین عمل شمار کیے گئے ہیں۔ اسی میں سے ایک ایسا عمل جس کا نام شراب نوشی ہے یا نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، یہ بھی فطرت کی آواز کے خلاف ہے۔ ایک انسان ایک کارخانہ تیار کرتا ہے، ایک کمپنی بناتا ہے، اس کمپنی سے سامان نکالتا ہے، بڑی بڑی مشینیں نکالتا ہے، چھوٹی مشینیں نکالتا ہے، اور جب پیک کرتا ہے گتے میں، ڈبے میں، تو اس کے اندر لکھا رہتا ہے، گائیڈ کی باتیں، رہنما باتیں لکھی رہتی ہیں کہ یہ دوا ہے، اس کو اتنی بار کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے، کھانا کھانے کے بعد کہ کھانا سے پہلے، ساری چیزیں لکھی رہتی ہے۔ اور جب آدمی لے کے آتا ہے تو ان تمام اصول کو، تمام ضابطوں کو پڑھتا ہے، اسی کے بعد اس کا استعمال شروع کرتا ہے۔ وہ رب کائنات جو ساری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، جناتوں کا، انسانوں کا، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا رب ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ انسانوں کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہ بتاتا۔ اس جسمانی اور روحانی باتوں کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے وہ ضابطہ نہ بتاتا، اس نے اس کے لیے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ انسان کس چیز کو کھائے، حلال اور پاکیزہ چیز کو استعمال کرے، حلال اور پاکیزہ چیز کو استعمال کرے جو اس کے جسم اور روح دونوں کو غذا پہنچائے۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، سارے انبیاء کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے ہم لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس پجڑے کے لیے، اس ڈھانچہ کے لیے کون سی غذا مفید ہے اور کون سی غذا مضر ہے، کس کا کھانا اس کے جسم کے لیے طاقت پہنچائے گا اور کس چیز کے کھانے سے جسم ڈاما ڈول ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا، اس کے پرزے، یہ گردہ فیل ہو گیا، یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، آنکھوں کی بینائی جانے لگی۔ توجہ فرمائے کس چیز کے کھانے سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آپ خریدتے ہیں، مضر چیزوں کو اس پہ لکھا رہتا ہے یہ نقصان دہ ہے، اس کے باوجود آپ اس کو پھینکتے چلے جاتے ہیں، اس غلاظت کو، اس گندھوڑی چیز کو آپ اپنے منہ میں ہمادم ڈالے گھومتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات پر آئیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ارحم الراحمین ہے، جس نے ہم کو کھانے پینے کی چیزیں پاکیزہ اور حلال دی ہیں، اسی کے استعمال کا حکم دیا ہے، اور جتنی گندی چیزیں، باتیں تھیں، سب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور یہی نہیں، نکاح حلال، زنا حرام، حرام خالی نہیں بتایا، بلکہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔
غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور دھوکہ دھڑی دینے والے، الزام تراشی کرنے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، ایک طرف تو ممانعت کا حکم ہے اور دوسری طرف تعزیرات اسلام میں اس پر سزائے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ مگر ہمارا کیا ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں، خدا کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں دل میں، تو ہم جو چاہیں سو کریں، اپنے عیش کے لیے، سرمستی کے لیے، مزہ لوٹنے کے لیے ہم اور آپ حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دور ہے گمراہی اور ضلالت کا، بے راہ روی کا، یہ دور ہے انارکی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شربت الخمور، قرب قیامت میں شراب کثرت سے پی جائے گی۔ آج ہندو کی جماعت، قوم پیچھے ہو گئی مسلمان نوجوانوں کے آگے۔ وہ نوجوان ہوئے آدھیڑ عمر کے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، کہتے ہیں اس میں کیا نشہ ہے، ہاتھ پہ رگڑ لو، منہ میں پھانک لو، اس میں کیا نشہ ہے؟ اور نشہ کا عالم تو یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد مسجد کے گیٹ پر سگریٹ پیا جاتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بیڑی، سگریٹ اور کچی تمباکو منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر اس میں نشہ نہیں تھا تو آپ کو چین کیوں نہیں رہا کہ نماز پڑھنے کے بعد استعمال کریں؟ اگر اس کے اندر کوئی خامی و خرابی نہیں تھی تو آپ نے مسجد سے نکلتے ہوئے اس کو رگڑنا شروع کیا اور کھانا شروع کیا۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں کہتی ہے، وہ خرابی ہمارے لیے ناجائز کا جو ہے اعلان کرتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا فقلیلہ حرام، قلیلہ حرام، جو چیز نشہ آور ہے اس کا زیادہ ہی نہیں بلکہ اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ آپ کہیں ایک گھونٹ پی لیں، ایک قطرہ منہ پہ ڈال لیں، وہ بھی حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی گنجائش مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے تو اس مسئلے میں بہت وضاحت کی ہے۔ اہل عرب، خاص طور سے مکہ جہاں سے اسلام پھیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، حلال و حرام کی آیتیں اترنے لگی تو دیکھا کہ جو انسانی سماج کے لیے، انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا تباہ کن ہے وہ شراب، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، بتدریج، آہستہ آہستہ۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پتہ نہیں نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو یا کسی کو گالی دو یا کوئی غزل پڑھنے لگو عربی میں، تو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ صحابہ کرام شراب پیتے تھے، وہ عام چلن پانی سے زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور جب لوگوں نے اس میں ترتیب دی کہ بھئی ایسا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد پیو، ظہر تک بڑا ٹائم ہے، پھر ظہر اور عصر کے بیچ، مغرب کے بیچ نہ پیو، پھر عشاء پڑھ کر کے پیو تاکہ رات بھر آرام سے سو۔ اس طرح سے عادتیں کم ہونے لگی۔ پھر وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے اہل ایمان، یہ جوا اور شراب شیطانی عمل ہے، اس سے رکو، باز آ جاؤ۔ یہ تو تم کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک رہا ہے، تمہارے درمیان فتنہ اس کے ذریعہ ڈال رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کے منع کر دیا۔ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب
اللہ نے رجس من عمل شیطان کہا ہے کہ شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے، حرام نہیں کہا ہے۔ پورے آیت پڑھو تو پتہ چلے گا۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت سنی تو کہ ان کے اندر تڑپ تھی، ان کے اندر اس کا احساس تھا کہ شراب بہرحال حرام ہونی چاہیے، اللہ کا واضح حکم آنا چاہیے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ فہل انتم منتہون، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب جیسے سنا ویسے بول اٹھے، انتہینا یا اللہ، انتہینا یا رب انتہینا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے فوراً۔ آپ جانتے ہیں بارہا یہ باتیں آپ نے سنی ہیں کہ مدینہ منورہ میں شراب کی محفلیں لگی ہوئی تھیں، شراب نوشی چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا کچھ اعلان کرنے لگا، تو لوگوں نے کہا جا کے دیکھو کوئی اعلان ہو رہا ہے، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے، اعلان کا مطلب یہ ہے کوئی اہم بات ہے۔ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہونٹوں تک جام پہنچ چکا تھا وہیں سے پلٹ دیے، جن کے منہ میں جا چکا تھا انہوں نے وہیں سے تھوک دیا، اور شراب کے مٹکے جب توڑے گئے تو ایسا شراب ایسی بہہ رہی تھی مدینہ کے گلیوں سڑکوں میں جیسے برسات کا پانی بہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ شراب کس قدر اور کس مقدار میں سب کے گھروں میں پائی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا اعلان ہوا، کیونکہ تھوڑا تربیت دی جا چکی تھی، لوگ باز آ چکے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً ٹائم ٹیبل سے وہ پینے لگے تھے، لیکن جب اللہ کا کلام آیا فہل انتم منتہون، تو سب کے سب ایک بیک چھوڑ دیے، کیونکہ اللہ کے حکم کو فرما بردار ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو چکے تھے، اس لیے فوراً بلا کسی چون و چرا کے، اور یہی نہیں گھڑے توڑ کے پھینک دیے، پیالے توڑ کے پھینک دیے، وہ جام وہ میں سب نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آج اسی خرابی کو امت مسلمہ کے نوجوانوں نے، امیر کبیر لوگوں نے اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے اختیار کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دماغی آرام کے لیے ہے، نیند نہیں آتی ہے تو تھوڑا اس کے پی لینے سے کھا لینے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شراب پئیں گے وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، لوگ شراب پئیں گے اس کا نام بدل کر، فیشن والا نام کوئی بدل لیں گے اور اسی کے حوالے سے پئیں گے۔ اب کمپنیاں قائم ہیں پوری دنیا میں، کوئی ملک اس سے خالی نہ ہوگا لگ بھگ، اور اس کے نام رکھ دیے گئے، اور اس کو شراب سے ہٹ کر کے سمجھ کر نہیں جانتے ہیں کہ شراب ہے، یہ نشہ آور چیز ہے، لیکن اس لیے پی رہے کہ اس کا نام بدل دیا۔ برادران اسلام، سب کچھ بدل دو، اللہ کا قانون نہیں بدل پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے بعد پرس ہوگی، سوالات ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ ان نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو شراب سے روکا ہے، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کا نام ام الخبائث نہیں رکھا گیا۔ زنا کو، چوری کو، ڈکیتی کو، کسی عمل بد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث نہیں کہا کہ تمام بد عملیوں خباثتوں کا یہ جڑ ہے، مگر شراب کو خباثتوں کی، خراب کاموں کا جڑ قرار دیا گیا کہ یہ اصل ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے اولادیں ہوتی ہے، ایسے ہی شراب پینے والوں کے ذریعہ جو ہے برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ نسائی شریف کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ اے لوگوں، تو ام الخبائث شراب سے بچو، یہ بھلے برے کی تمیز نہیں رکھتی ہے،
حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتی ہے، ادب و تہذیب کا نام اٹھ جاتا ہے اس کے سامنے سے، یہ ام الخبائث ہے۔ واقعہ نقل کیا ہے نسائی کے حوالے سے کہ ایک بہت برگزیدہ اللہ رسیدہ بزرگ آدمی تھے، تو وہ رات دن عبادت کرتے تھے۔ ایک عورت نے ان کو طلب کیا کہ لونڈی سے کہا جاؤ کہہ دو کہ ایک عورت نے آپ کو بلایا ہے، ایک مقدمے میں گواہی دینی ہے۔ اللہ اکبر! کس طرح سے یہ شیطان کی رسیاں قرار دی گئی عورتیں، شیطان کی رسیاں، والنساء حبائل الشیطان، یہ شیطان کی رسیاں ہیں، اور یہ شراب ام الخبائث ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازے اس کے بند کیے گئے، اندر جب گئے تو کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کہاں گواہی دینی ہے؟ کہا گواہی نہیں دینی ہے، آپ کو 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ ایک لڑکا کھڑا تھا، شراب کا مٹکا تھا، عورت اپنا خود تھی، اس نے کہا یا میرے ساتھ تم زنا کرو، اور یا تو اس لڑکے کو قتل کرو، اور یا تو تم شراب پیو۔ وہ بہت پھنسے، بہت بری طرح سے ہوتے کرتے نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ سب سے ہلکا کام ہے کہ شراب پی لے، یہ لڑکے کو قتل کیوں کرائیں، ہم زنا کرنے کیوں جائیں؟ لیکن جب حواس باختہ ہو گئے، دماغ اور عقل جاتی رہی، تو انہوں نے اس کے ساتھ زنا بھی کیا، اور یہ دیکھ کر کے کہ لڑکا منظر دیکھ رہا ہے اس کو بھی قتل کیا۔ ام الخبائث اسی لیے کہا گیا کہ تمام بدعمالیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ برادران اسلام ذرا سوچے تو صحیح کہ تینوں کام اس لیے کیے کہ انہوں نے شراب پی لیا، جبکہ انہوں نے سمجھا یہ ہلکا عمل ہے، اور اس کے پھندے میں آ گئے، ایسا ڈرایا دھمکایا اور طرح طرح کی باتیں کی، انسانی فطرت مجبور ہو گئی۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ انسان ہمارا مسلمان بھائی کیا استعمال کرتا ہے؟ انجیکشن، ٹیبلٹ، اور نشہ آور پینے کی چیزیں۔ بعض لوگ تو کوریکس خرید کر کے کافی پی ڈالتے ہیں کہ اس سے جو ہے ذہن کو سکون مل جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور بھنگ، افیون، ہیروئن، یہ ساری چیزیں جس میں نشہ ہے، کل مسکر حرام، ہر مسکر چیز، نشہ آور چیز حرام ہے۔ آپ نام جو بھی دے لیں، میں نے بتایا نہیں کہ مسجد سے نکلتے ہیں نماز پڑھ کر اور فوراً ہاتھ پہ رگڑتے ہیں اور جلدی سے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی خامی نہیں ہے نشہ کی، تو آپ کو اتنی فکر کیوں پڑی ہے کہ آپ مسجد سے نکلتے ہی گویا کہ آپ کا دل اس میں لگا ہوا تھا۔ آپ افطار کر کے گھر سے چلے تو بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے چلے، دن بھر کا نشہ اتارنے کے لیے۔ اگر نشہ نہیں تھا تو اس نشہ کو آپ نے کیوں استعمال کیا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ کے یہاں مواخذہ سے بچ نہیں سکتے۔ طرح طرح کا نام، یہ چاکلیٹ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے، اور کیپسول ہے۔ اس کو کھا کھا کر کے لوگ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں اور سکون سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بڑا دماغی سکون ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ حرام چیز سے بچیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو کھانے کی چیزیں متعین کی وہ حلال و پاکیزہ، جسمانی بھی روحانی بھی، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے نقصانات و مضرات اپنی جگہ۔ کتنے شراب خور سڑکوں پہ مرتے ہیں، دل دماغ فیل ہو گیا، اور کتنے لوگ ہیں جو انجیکشن لگا کے اور بے ہوش ہو کر کے پڑے رہتے ہیں اور اسی میں موت ہو جاتی ہے۔ اور ہم اور آپ اگر اس پر روک نہیں لگائے، کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں سے، معصوم بچوں سے کہتے ہیں تمباکو لے آؤ، فلاں لے آؤ، سگریٹ لے آؤ، بیڑی لے آؤ، وہ لاتے لاتے اس کو سونکھتے ہیں، بڑا اچھا لگا، پھر بعد میں چوری چوری پینا اور کھانا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کی بھی تربیت غلط کی اس انداز پر۔ جو چیز نعوذ باللہ یہ نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا،
جو چیز آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے خاموشی سے چپکے سے تنہائی میں کھانا چاہیے، نعوذ باللہ ہم اس کو 1000 بار نعوذ باللہ کہتے ہیں، آپ اپنے معصوم بچوں کو اس کا عادی بناتے ہیں۔ کتنی گندی بات ہے۔ اور اب تو پورا ماحول بھجا بھج بھرا ہوا ہے، تھوک سے، گلا گٹکا سے، پان سے۔ کہہ دو 1 گھنٹہ نہ کھائیں، انگھائی تالے ہونے لگے گی، دائیں بائیں گرنے لگیں گے، کہیں گے وہ لاؤ ذرا سا چکڑ، اور پھر ذرا ہوش میں آئے، ہاں ذرا دماغ تازہ ہو۔ اگر نشہ نہیں اس کے اندر ہے تو آپ نے کیوں استعمال کیا؟ آپ کو کیوں پریشانی ہوئی اس سے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ حرام چیز سے بچو، نجس اور ناپاک چیزوں سے بچو، حرام اور ناپاک اور نجس چیزوں سے بچو۔ کتنے ہارٹ اٹیک اسی تمباکو خوری سے ہے، کتنی زیادہ بلڈ پریشر جو بڑھتے ہیں انہی نشہ آور چیزوں سے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس بات سے منع فرمایا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں نفع ہے اور گناہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کے دونوں سے، جوا اور شراب سے، کہ نفع سے گناہ بڑا ہے۔ اب تم گناہ زیادہ لوگے کہ جو ہے فائدہ زیادہ لوگے؟ گناہ بڑا ہے جب، تو آپ کو گناہ کا کام چھوڑنا چاہیے، ہاں۔ اور جو مختصر نفع ہے، اور نفع کیا کہا گیا؟ وقتی نفع ہوتا ہے۔ ایک شخص شراب پیا اور اس نے اپنا روپیہ لٹانا شروع کر دیا، بے ہوشی میں بانٹنا سے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اہل عرب شراب پیتے، شراب پینے کے بعد اونٹ ذبح کرتے اور اس کے گوشت کو تقسیم کرتے یا دعوت عام کرتے، اور پھر سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، ہم نے اتنا بڑا فیاضی کا کام کیا۔ اس وقتی کام کو اللہ نے نفع قرار دیا، لیکن اس نفع سے گناہ بڑھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب فتویٰ پوچھا تو اللہ نے آیت اتاری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے فتویٰ کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور نفع مختصر ہے۔ تو ہم نفع مختصر کو لے کر کے گناہ زیادہ لاد کر کے کیا کریں گے؟ غرضی کی اس کو روکنے کا، شراب خوری سے، نشہ آور چیزوں سے بچانے کا یہ مرحلہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ اس سے باز آ جائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو ہم کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے، گٹکا میں اس میں کیا رکھا ہے، ارے کچھ نہیں رکھا، تمہارا منہ ہی گندا ہے۔ جس زبان سے جو ہمادم پاک ہونے چاہیے، اس سے تم اللہ کا نام لیتے ہو یا قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نمازی ہو اگر تو نماز میں اللہ کا کلام پڑھتے ہو اور اسی میں پھر گندہ چیز ڈالتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مسواک کے بارے میں، آپ سن لیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ وتاخیر العشاء۔ اگر میری امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں مسواک لازم کر دیتا، مگر آپ تو رحمت للعالمین تھے، پوری امت کا خیال کیا، لازم نہیں کیا، واجب نہیں کیا۔ لیکن اہل عرب کو اب آپ جا کے دیکھیے، وہ گاڑی چلا رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کی گاڑیوں پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ منظر دیکھا ہوگا کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، مسواک کا گٹھر ایسے لٹکا رہتا ہے ان کے یہاں، جیسے نعوذ باللہ ہمارے ہاں تمام گندی چیزیں اپنے اس میں شو کے لیے چرپہیا گاڑی میں لگا کے چلتے ہیں، کسی گڑیا گڈا کا اور کتے کا اور اس سب کا۔ ایسے اہل عرب مسلمان بھائی مسواک کا گٹھر باندھ کر کے وہ چلتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں مسواک۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور آپ پر جو رحم فرمایا کہ مشقت میں نہ پڑے امت، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حنبلی حضرات عین نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، جب اللہ اکبر امام کہتا ہے تو مسواک منہ میں ڈال کے تھوڑا کر لیتے ہیں کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بھائی، منہ کی پاکیزگی کے لیے ہے،
مطہرۃ للفم، یہ مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، تو اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے مسواک ایک اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حرام اور نشہ آور چیزوں کے کھانے سے بچائے، ہماری آل اولاد کو بچائے، اور منہ کو پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نیک کام لے لے جو ہمارے جسم و جان کے لیے مفید ہے۔ ایسے کام، ایسے کھانے پینے کے سامان سے اللہ بچائے جو ہمارے جسم و روح کے لیے بربادی کا ذریعہ ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ ایک آواز میں شراب نوشی ہوئی پھینک بند کر دی، مٹکے پھوڑ دیے، پیالے توڑ دیے، اور دوبارہ کوئی گھونٹ منہ میں نہیں ڈالا۔ منہ میں کہ ایک گھونٹ ڈال لے کہ دیکھا جائے گا بعد میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پوچھیں گے ایسا ویسا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، حرام چیز سے بچیں، نشہ آور چیزوں سے بچیں، جو طریقہ ہے اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔